بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد میں آج ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اس اجلاس میں افغانستان میں انسانی بحران اور غذائی قلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور ہوگا۔ رکن ملکوں کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں ایجنڈے کو حتمی شکل دی گئی۔ تفصیل ذیشان بھٹی سے جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے 70ویں غیر معمولی اجلاس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں OIC کے رکن ممالک کا اہم اجلاس ہوا، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، عمان، ایران، آذربائیجان، کویت، نائجر، قطر، فلسطین اور صومالیہ سمیت مختلف ممالک کے سفیروں اور وفود نے شرکت کی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور کانفرنس ہال، وفود کی سہولت کے لیے بنائے گئے کاؤنٹرز، میڈیکل سینٹر، میڈیا سینٹر اور مختلف میٹنگ رومز کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی ایوان سمیت 2 طرفہ ملاقاتوں کے لیے میٹنگ رومز بھی بنائے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا عالمی برادری میں بھی اب افغانستان کی صورتحال پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کانفرنس منعقد کر رہی ہیں کہ دنیا کی توجہ ہمیں مل سکے کہ افغان عوام جو اس وقت غذائی قلت ہے، جو بچوں کی ضرورت ہے، مالی مشکلات ہیں، ان کا جو بینکنگ سسٹم نہیں چل رہا، اس کے جو مضر اثرات ان کی پوری معیشت پر پڑ رہی ہیں، یہ آج دنیا اس پر قائل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ 11 اہم امریکی شخصیات نے بائیڈن انتظامیہ سے افغانستان کو تنہا نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا، جبکہ پاکستان بھی عالمی برادری کو یہی بات باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی منصوبوں کی تکمیل کے لیے پرامن افغانستان ناگزیر ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی، سیرالیون، گیبون، صومالیہ، گنی بساؤ، ترکش ریپبلکن آف نارتھ سائپرس، UAE، تاجکستان، بنگلہ دیش، اردن اور فلسطین کے وزرائے خارجہ اور سیکرٹری جنرل ECO پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر OIC کے رکن ممالک کے مندوبین کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے جن وزرائے خارجہ کا استقبال کیا ان میں ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوشوگلو، سیرالیون کے وزیر خارجہ ڈیوڈ جے فرانسس، گیبون کے وزیر خارجہ پیکوم موبلیٹ باوبیا، گیمبیا کے وزیر خارجہ مامادو تنگراش، صومالیہ کے وزیر خارجہ عبد سید موسی علی، گینیا بساؤ کے وزیر خارجہ سوزی کارلا باربوسا، ترکش ریپبلکن آف نارتھ سائپرس کے نائب وزیر خارجہ تاہس ارطغرل لوگلو، متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت احمد علی محمد عبداللہ الصیغہ، تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ مظفر حسین زود، بنگلہ دیش کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور شہریار عالم، اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی اور فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض MA مالکی اور ECO خوسران نوریزی شامل تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین سے وزرائے خارجہ اور سیکرٹری جنرل OIC کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، جن میں افغانستان سمیت خطے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر OIC کے رکن ممالک کے مندوبین کے استقبال کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کا بنیادی مقصد جنگ زدہ افغانستان میں بڑھتے انسانی بحران کو روکنے کے لیے فوری امداد اور وسائل کو متحرک کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ OIC کے رکن ممالک کے یہ مندوبین OIC کی وزرائے خارجہ کی کونسل کے 70ویں غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ناظرین، OIC وزرائے خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کی وفد کے ہمراہ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی، علامہ طاہر اشرفی اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے استقبال کیا۔ اس موقع پر سعودی سفارت خانے اور دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزایانی کی وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد۔ وفد میں بحرین کے ڈپٹی منسٹر موسیٰ عبداللہ النعومی اور وزیر خارجہ کے مشیر حماد المنائی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز اور علامہ طاہر اشرفی نے استقبال کیا۔ پاکستان میں بحرین کے سفیر محمد ابراہیم محمد اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ UAE اور اردن کے وزرائے خارجہ کی بھی وفود کے ہمراہ پاکستان آمد۔ ایرانی وفد کی بھی پاکستان آمد۔ وفد کی قیادت ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے نیو ایئرپورٹ اسلام آباد میں وفود کا استقبال کیا۔ نائجیریا کا وفد بھی OIC وزرائے خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔
ملائیشیا، انڈونیشیا، بوسنیا، قطر، ترکمانستان، افغانستان، قازقستان اور عمان سمیت متعدد ملکوں کے وفود کا اسلام آباد پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یاسر حسین سے تفصیل جانتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے قطر، بوسنیا، انڈونیشیا، کویت اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ اور قرغیزستان کے نائب وزیر خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کا استقبال دفاعی پیداوار کی وفاقی وزیر زبیدہ جلال اور وزارت خارجہ کے افسران نے کیا۔ جرمنی کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ This is time for the whole of the Muslim Ummah to come and make some concrete efforts to help out. بوسنیا کی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے OIC کا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ Afghanistan and Afghanistan people deserve it. We are very concerned with the humanitarian situation. آذربائیجان کے وزیر خارجہ اور انڈونیشیا کی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم یہاں افغانستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ Indonesia always conveyed concern and is ready always to contribute to the betterment of the Afghan people. We believe that tomorrow, together with all friendly and brotherly countries, we will have a chance to have a significant substantial discussions in respect of this situation. کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر کا پاکستان پہنچنے پر سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز اور نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے استقبال کیا۔ This meeting is a timely meeting for Afghanistan as they are passing through a very dire humanitarian situation and they need the whole collaboration and cooperation of the OIC and the whole Islamic Ummah. یہ OIC کا جو اجلاس ہے بڑا ایک مضبوط قسم کا ایک لاہ عمل ہوگا جس سے کہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں کے لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں۔ آج پوری دنیا اسلام آباد میں موجود ہے اور کل انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کا جو خطاب ہوگا وہ اسلامی امہ کے لیے نئی جہتیں متعین کرے گا۔ ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ الخام مخداموف کا آسٹریا میں پاکستان کے سفیر آفتاب احمد کھوکھر نے استقبال کیا۔ PTV سے گفتگو کرتے ہوئے ازبک وزیر نے کہا کہ پاکستان سے مل کر افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میریدوف، افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور عمان کے سیکریٹری خارجہ شیخ خلیفہ عیسیٰ الحارسی کے اسلام آباد پہنچنے پر وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے خیر مقدم کیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل سے کلیدی خطاب کریں گے اور پاکستان اور امت مسلمہ کا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بات PTV نیوز کی رپورٹر نمرا سہیل سے گفتگو میں کہی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب کل بہت کلیدی ہوگا، ان کا کی نوٹ ایڈریس ہے اور ان کے ذریعے جو ہے پاکستان کا پیغام جو ہے اور امہ کا پیغام جو ہے انشاءاللہ دنیا کو پیش کیا جائے گا۔ امہ کے وزرائے خارجہ آئے ہیں، ڈپٹی فارن منسٹرز آئے ہیں، دیگر ممالک سے 2 لوگ آئے ہیں، 400 سے اوپر ڈیلیگیٹس اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر توجہ نہ دی گئی تو پورے خطے پر اثرات مرتب ہوں گے۔ اسلام آباد میں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان OIC کو مسلم امہ کے مستحکم آواز جانتے ہوئے اسلاموفوبیا، امن و سلامتی اور دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے مؤثر کردار کا خواہاں ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نمرا سہیل۔ مشکل گھڑی میں افغان عوام کے لیے امید کی کرن لیے پاکستان کی میزبانی میں OIC وزرائے خارجہ غیر معمولی اجلاس میں بس چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے OIC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر مہمان اسلام آباد کے سرد موسم میں پاکستانی قیادت کے ساتھ گرم جوش ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اہم ترین اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچنے والے وزرائے خارجہ نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی۔ دفتر خارجہ میں ہونے والی ملاقات میں افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ
خارجہ امیر خان متقی نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں مدعو کرنے پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے افغان عبوری وزیر خارجہ کو آگاہ کیا کہ اجلاس کے ذریعے عالمی برادری کو پیغام دے رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے آگے بڑھیں۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے روابط کے فروغ کے ذریعے دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان مارچ 2022 میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کی 48ویں اجلاس کی میزبانی کا منتظر ہے۔ یک کے بعد دیگرے دو وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاسوں کی میزبانی مسلم امہ کے لیے پاکستان کی سنجیدہ سوچ کی مظہر ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے بھی وفد کے ہمراہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی اور بوسنیا کی وزیر خارجہ ڈاکٹر بسرا ترکووچ کی ملاقات میں پاکستان اور بوسنیا کے درمیان مشترکہ اقتصادی اور تجارتی کمیشن کے اجلاسوں کے باقاعدہ انعقاد پر اتفاق کیا۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ رتنو مرسودی نے بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے OIC کے مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر OIC کے شکر گزار ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الجابر صباح نے بھی وفد کے ہمراہ وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ کویتی وزیر خارجہ نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مبارکباد دی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کویت کے ساتھ صحت، صنعت و تجارت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے بھی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور خلیجی تعاون کونسل کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری معاہدہ ایک تعمیری پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا 40 سال کی جنگ و جدل کے بعد افغانستان میں قیام امن کا موقع میسر آیا ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔